بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، آج حیا کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث کی روشنی میں چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میری قابل سعادت احترام دیکھنے والوں سے گزارش ہے، میری اس ویڈیو کو تبلیغ دین کی نیت سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یوٹیوب پہ آپ کمنٹس کریں، لائک کریں۔ اللہ رب العزت جل وعلا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، امام احمد نے اس کو روایت کیا، ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، والایمان فی الجنہ، اور ایمان جنت میں ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن با حیا ہوتا ہے، مومن کے اندر حیا ہوتی ہے، اور جس مومن کے اندر حیا ہوتی ہے، چونکہ حیا کا تعلق ایمان سے ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے، ایمان جنت میں ہے، تو معنی یہ ہوا کہ وہ مومن جس میں حیا ہے اس کا ٹھکانہ جو ہے، اس کی جو منزل ہے وہ جنت ہے۔ واجب الاحترام خواتین و حضرات، اسی طریقے سے اس حدیث پاک کے مبارک الفاظ، اگلے مبارک الفاظ سماعت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، فرمایا کہ بد کلامی، فحش گوئی اور بے حیائی، ان تمام کا تعلق جو ہے وہ جفا سے ہے، یعنی سنگ دلی، بے رحمی اور بے دردی سے ہے۔ اور یہ جفا، یہ بد کلامی، فحش گوئی اور بد زبانی کرنا، یہ سنگ دلی، بے دردی، یہ چیزیں جہنم میں لے جانے والے اوصاف ہیں، جہنم میں لے جانے والی خصلتیں ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے کا مفہوم یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ حیا جو ہے یہ مسلمان کی شان ہے، حیا ایمان والوں کی شان ہے، جو مومن ہوتا ہے اس میں حیا ہوتی ہے۔ واجب الاحترام، اسی طرح ترمذی شریف کی ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا گزر انصار میں سے ایک آدمی کے قریب سے ہوا کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واعظ کر رہا تھا، بتا رہا تھا، تقریر کر رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے جب اسے دیکھا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسے چھوڑ دو، حیا تو ایمان سے ہے، حیا کا تعلق ایمان سے ہے، یعنی جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کے اندر لازمی بات ہے، اس کے اندر حیا ہے، یعنی کامل الایمان ہونا اور با حیا ہونا یہ لازم و ملزوم ہے۔ جس کے اندر حیا ہے اس مسلمان کے اندر ضرور ایمان ہے، اور جس کے اندر ایمان ہے اس کے اندر ضرور حیا ہے۔ تو کامل الایمان ہونا اور با حیا ہونا یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اسی طرح ایک جگہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حیا اور خاموشی یہ ایمان کی دو شاخیں ہیں، ایمان کے دو حصے ہیں، اور بے حیائی، فحش گوئی، بد کلامی اور بک بک کرنا، کثرت کے ساتھ فضول کلام کرنا، بک بک کرنا، یہ فرمایا منافقت کی دو شاخیں ہیں، الامان الحفیظ۔ واجب الاحترام، حیا کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور اسی لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء من الایمان، اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اسی لیے تو اتنا بڑا درجہ دیا گیا کہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس کی چند ایک مثالیں میں اپنے محترم ناظرین کرام اور ناظرات ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ محترم خواتین و حضرات، حیا کی چند ایک مثالیں آپ سماعت فرمائیں۔ اپنے آپ کو بد نگاہی سے بچانا حیا ہے، بری بات سننے اور دیکھنے سے بچانا اس کا تعلق حیا سے ہے، بری مجلس سے اپنے آپ کو بچانا اور بچنا یہ حیا ہے۔
اللہ کی ذات پہ توکل کرنا، اللہ کی ذات پہ اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا اور لوگوں سے نہ مانگنا، یہ بھی حیا ہے۔ مسلمان بہن بھائی کی پردہ پوشی کرنا، اگر کسی کا عیب اور کسی کی ایسی بات جو نامناسب ہے آپ کو معلوم ہو گئی ہے، اس کے اوپر پردہ ڈالنا، پردہ پوشی کرنا، تو یہ بھی حیا ہے۔ بزرگوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، یہ بھی حیا ہے۔ اسی طرح کسی کے رتبے کا، مقام کا خیال کرنا، لحاظ رکھنا، یہ بھی حیا ہے۔ اور جو حقوق آپ کے ذمے اللہ کی طرف سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، اور حقوق العباد کے حوالے سے معاشرتی لحاظ سے جو آپ کے اوپر حقوق آتے ہیں، ان حقوق کو صحیح معنوں میں ادا کرنا، وہ بھی حیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، یہ بھی حیا ہے۔ اور والدین کا ادب کرنا، ان کی تابع فرمانی کرنا، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا، اس کا تعلق بھی حیا سے ہے۔ صلہ رحمی کرنا، اس کا تعلق رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، یہ بھی حیا سے ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اچھی معاشرت اختیار کرنا، اس کا تعلق بھی حیا سے ہے۔ منہ پھٹ ہونا اور سب کے سامنے کسی کی جو ہے وہ بےزتی کر دینا، اس کو ذلیل رسوا کر دینا، اور جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ سب کے سامنے کسی کی لا با کے رکھ دینا، تو واجب الاحترام منہ پھٹ ہونا اور یہ ساری باتیں کرنا، اور بات بات پہ تانا دینا، گالیاں نکالنا، یہ بے حیائی ہے، واجب الاحترام۔ اسی طریقے سے آج سوشل میڈیا کے اوپر کچھ جاہل نام نہاد بے حیا اس طرح کے بھی آ چکے ہیں کہ جو بزرگان دین کا، اکابر کا خیال نہیں کرتے اور حیا نہیں کرتے۔ یعنی بزرگان دین، وہ بزرگان دین کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی، اور وہ ہمارے اسلاف، وہ ہمارے اکابرین ملت اسلامیہ، کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اور اپنا ساری عمر، اپنا سارا مال اور اپنی زندگی کی ساری متاع اور زندگی کی ساری بہاریں جو ہے اسلام کی تبلیغ اشاعت کے لیے وقف کر دی، اور سب کچھ اسلام کے لیے نچھاور کر دیا، ان نفوس قدسیہ اور ان بزرگان دین کے حوالے سے بے حیائی کے کلام کرنا، اختیار کرنا، اور بے حیائی کا رویہ اختیار کرنا، واجب الاحترام، یہ بھی جو ہے یہ بہتر عمل نہیں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سوشل میڈیا پہ ایک نوجوان کو میں نے دیکھا جو چند ایک بندوں کو آگے بٹھا کے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، جو تصوف کے بادشاہ ہیں، لوگوں کو تصوف سکھانے والے ہیں، لوگوں کو زہد کی طرف لانے والے ہیں، لوگوں کو تقوی کی طرف لانے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور نیک لوگوں کی محبت دلوں کے اندر ڈالنے والے ہیں، تو وہ نوجوان کچھ لوگوں کو سامنے بٹھا کے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی کے بارے میں، اور ان کی کتاب مثنوی شریف، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر کسی نے فارسی کے اندر قرآن پڑھنا ہو، یعنی قرآن مجید کے جو مطالب اور مفاہیم ہیں، اور قرآن مجید کا جو مدعا ہے، جو مقصد ہے، وہ اگر کسی نے پانا ہو تو فارسی کے اندر پڑھنا ہو تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کو پڑھ لے۔ واجب الاحترام، اس کا معنی یہ نہیں معاذ اللہ کہ قرآن مجید اور مثنوی کا جو ہے وہ معیار جو ہے معاذ اللہ اور رتبہ برابر ہو گیا، نہیں، قرآن مجید جیسی کتاب کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن معنی یہ ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی جو مثنوی شریف ہے، جس کو پڑھے گا وہ رب کے قریب ہوگا، وہ حضور کے قریب ہوگا، قرآن کے قریب ہوگا، قرآن کو سمجھنے کے قریب ہوگا، قرآن کے جو مقصد ہے وہ اس کے قریب ہو جائے گا، یہ اس کا معنی ہے۔ تو واجب الاحترام وہ نوجوان چند آدمیوں کو بٹھا کے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کے متعلق طنزاً مذاقاً کہہ رہا تھا یہ کہانی شریف ہے۔ تو میری اس نوجوان کو یہ چیلنج کے ساتھ بات ہے کہ تم ایک شخص پوری دنیا میں صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ایک شخص بھی دکھا دو جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف پڑھ کے گمراہ ہو گیا ہو اور بہک گیا ہو، لیکن بحمد اللہ تعالیٰ و برسولہ الکریم سینکڑوں بندے میں ایسے دکھا سکتا ہوں الحمدللہ و برسولہ الکریم جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف پڑھ کے جو ہے
وہ اللہ کے قریب ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے، دین کے قریب ہوئے، نماز کے قریب ہوئے، مسجد کے قریب ہوئے، اور انہیں دین کے ساتھ محبت پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت پیدا ہوئی، اور جنہیں بزرگان دین کے ساتھ محبت پیدا ہوئی انہیں دین پڑھنے کا، دین سیکھنے کا، اس پہ عمل کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور ان کے دلوں کے اندر جو ہے جو سختی تھی، جو کساوت تھی، وہ مثنوی شریف کو پڑھ کے دور ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جو ہے ان کے اندر گداز پیدا آیا، ان کے اندر سوز آیا، اور ان کے اندر وہ نرمی آئی جس کی وجہ سے اگر وہ سنگ دل تھے تو وہ رحم دل بن گئے۔ تو واجب الاحترام لہذا اس نوجوان کو اکابرین ملت اسلامیہ اور بزرگان دین کی جو نفوس قدسیاں ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے، حیا کرنا چاہیے۔ یہ بھی حیا کی قسم ہے کہ جب انسان نام نہاد ہو، شہرت اور ایک سستی شہرت حاصل کرنے کے چکر میں بزرگان دین کے خلاف اپنی زبانوں کو جو ہے وہ کھولتا ہے اور بغیر سوچے سمجھے وہ بات کر دیتا ہے، حالانکہ بہت سارے ایسے بزرگان دین ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگیاں اور سارا مال اور زندگی کی ساری بہاریں جو ہے فقط دین اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی تبلیغ کے لیے جو ہے وہ وقف کر دی تھی۔ واجب الاحترام اسی طرح میرے نوجوان جو مسلمان ہیں ان کو میں اپنا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اچھے اخلاق کو اپنانا یہ حیا ہے، اچھے اخلاق اپنائیے۔ ان میں سے چند ایک میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ تو میرے نوجوان مسلمانوں، اچھے اخلاق کو اپنانا یہ حیا ہے، اس کا تعلق حیا سے ہے، لیکن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے نقص نکالے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بے ادبی کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا پاس نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا حیا نہ کرے، واجب الاحترام اس وقت من سب نبیًا فاقتلوہ کا مصداق بننا اور عملی نمونہ بننا، اس کا تعلق بھی حیا سے ہے۔ یہ رسول اللہ کا حیا ہے، اللہ کے رسول کا حیا ہے کہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق بات کرے تو اس وقت من سب نبیًا فاقتلوہ کا مصداق بننا اور عملی نمونہ بننا، اور پھر سینہ تان کے اس کے سامنے کھڑا ہو جانا کہ تم بارگاہ رسالت کی بے ادبی کرتے ہو، تو اس چیز کا مصداق بننا، من سب نبیًا فاقتلوہ، تو یہ بھی حیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے نکلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے نکلنا، آقا کریم علیہ السلام کی عزت کی چوکیداری کے لیے نکلنا، اس کا تعلق بھی حیا سے ہے۔ تو میرے مسلمان نوجوانوں، حیا کو اپنائیے۔ اس کی چند ایک مثالیں میں نے آپ کے سامنے معاشرتی طور پہ جو نظر آتی ہیں وہ چند ایک میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اور رسول اللہ کا حیا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ وہ بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پہ سانس بھی لیں تو با ادب سانس لینا چاہیے۔ یہ کون سے لوگ آگے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں معاذ اللہ، اور حضور علیہ السلام کی بے ادبی کرتے ہیں یا ایسے الفاظ کہتے ہیں جو بارگاہ مصطفیٰ کے لائق اور مناسب نہیں ہیں؟ وہ بارگاہ تو ایسی ہے کہ وہاں پہ تو زیادہ اونچی آواز سے بولیں تو رب قرآن نازل کر دیتا ہے، لا ترفعوا اصواتکم، اے نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ تو جب رب اس وقت حکم نازل کر دیتا ہے کہ آوازوں کو بھی پست رکھو، تو پھر اس وقت جو ہے کیا باقی چیز رہ جاتی ہے؟ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے، حضور علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کے لیے، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا یہ بھی حیا ہے، اور اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا سے ہے۔ یقیناً یہ دنیا میں بھی باعث برکت ہوگا، باعث عزت ہوگا، قبر میں بھی باعث عزت ہوگا، باعث برکت اور باعث نجات ہوگا، اور آخرت میں بھی باعث عزت، باعث برکت اور باعث نجات ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حیا جیسی جو ایک دولت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دولت کو اپنانے کی، اور حیا جیسا زیور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اس ویڈیو کو تبلیغ دین کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔